بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری یہ کلاس نمبر 28 ہے۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ الفرقان کی آیات 47 تا 60 کا، اور جو صفحات ہیں کتاب کی جو شائع شدہ کتاب ہے، صفحات ہیں 88 اور 90۔ تو کلاس نمبر 28 اور سورۃ فرقان کی آیات 47 تا 60 کا انشاءاللہ مطالعہ۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، چند باتیں جنہیں ہم جانیں گے انشاءاللہ، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، میٹھے اور کھاری پانی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال قدرت کس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور کھارا پانی تو بڑا عجیب لگتا ہے نا، اس پر بھی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، نسب اور سحر سے کیا مراد ہے۔ یہ سسرالی رشتوں کو کہا جاتا ہے، یہ سحر وہ جادو کو نہ سمجھے گا، وہ سین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں ابھی آیا ہے، بلکہ ابھی آئے گا جب ہم تلاوت کریں گے تو سمجھیں گے کہ نسب اور سحر سے کیا مراد ہے، یعنی سحر سسرالی رشتے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش پر جلوہ فرما ہونے سے کیا مراد ہے۔ اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، کیا مراد ہے، اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 4، سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے۔ آج کے درس میں ایک آیت کریمہ آئے گی جس میں سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، تو وہ سجدہ تلاوت جب کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج بات رکھیں گے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فرقان آیات 47 تا 50 اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے والی بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ باقی جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس انداز سے ہوگا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ آگے اور ملانا ہے، وہ ملاتے ہیں بھی انشاءاللہ۔ اگلے الفاظ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کی بارش سے پہلے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور تاکہ ہم سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے، انعاما واناسیا کثیرا، بہت سے جانوروں اور انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نہیں مانا۔ اگلی آیات 51 تا 54، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا نبی ضرور بھیج دیتے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور مضبوط رکاوٹ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اسے خاندانی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اگلی آیات سورہ فرقان آیات 55 تا 58، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ انہیں نقصان،
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کی پشت پناہی کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ، مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کرے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ، وتوکل، اور آپ بھروسہ کیجئے، علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیات سورہ فرقان کی آیات 59 اور 60۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا، الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ یہ آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ہوا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف۔ سورہ فرقان آیت نمبر 47 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس سے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے والی بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں مذکور رات اور دن کی اہمیت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو لباس سے تشبیہ دی ہے، جس طرح لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا اپنے اندر ہر چیز کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو چلنے پھرنے اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے سامان جمع کرنے کا ذریعہ بنایا۔ سادہ سی بات، رات آرام کے لیے اور دن کام کاج کے لیے۔ علمی بات، رات و دن کے اوقات کا متعین ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کا نظام منظم انداز میں چل رہا ہے، ورنہ جہاں روزانہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی وہاں نظام دنیا بھی تباہ ہو جاتا۔ ہر وقت رات ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی، ہر وقت دن ہوتا کس قدر مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری نظام بنایا اور لوگوں کو اس کے ساتھ ہم آہنگ بھی کر دیا، تبھی زندگی جاری ہے اور نظام دنیا چل رہا ہے۔ تو رات دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نیند کی نعمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کو انسانوں کے آرام حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ سوتے تو ہیں نا، آرام کے لیے دعا بھی پڑھنی چاہیے، یاد تو ہوگی بہت سے طلباء کو اور اکثر کو ماشاءاللہ۔ عملی پہلو، رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم بسمیک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور صبح بیدار ہو کر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ مسنون دعا ہمیں بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے سب لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہوں گی۔ بس فکر یہ کرنی ہے کہ رات کو سوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور ترجمہ ذہن میں ہے کہ نہیں، اور صبح بیدار ہو کر بھی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور ترجمہ ذہن میں ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 48 سورہ فرقان کی، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی بارش سے پہلے، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ اس آیت کی تشریح، ہواؤں کی اہمیت۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے تو لوگوں کو خوشخبری مل جاتی ہے بارش کی. بارش کے پانی کی صفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو نہایت پاکیزہ قرار دیا ہے. برستا ہوا پانی بارش کا، اس کو استعمال کر کے کوئی وضو کرے تو پاک ہو جائے گا، اگر بے وضو ہے تو وضو اس کا اس سے ہو جائے گا، پاک پانی ہے وہ. اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 49 لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس سے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں اور تاکہ سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو. بارش کے پانی کے فوائد بیان ہوئے اس آیت میں. نمبر 1، بارش کا پانی بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی اس سے نباتات اگ جاتی ہیں، فصل اگ جاتی ہے اور پھل اگتے ہیں. زمین جو بنجر تھی وہ اس میں لہلاتی فصل اگ آتی ہے. نمبر 2، یہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات پیتی ہیں، جیسے چوپائے وغیرہ، انسان بھی پیتے ہیں، چوپائے یعنی جانور بھی پیتے ہیں. نمبر 3، تمام انسانوں کی زندگی کا مدار بھی اسی میٹھے پانی پر ہے جو بہت سے انسانوں کو بذریعہ بارش براہ راست اور بہت سے لوگوں کو دریاؤں وغیرہ سے بالواسطہ حاصل ہوتا ہے. ہماری زندگی کا آغاز پانی سے، ہماری زندگی کا تسلسل پانی سے. یہ بارش کی صورت میں پانی میسر آ جاتا ہے اور پھر وہ دریاؤں تک پہنچتا ہے، اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ خود بخود تو نہیں ہے نا. کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کون ہے؟ وہی خدا ہے. یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. آیت نمبر 50، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نہیں مانا. بارش کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش کا ذکر بار بار مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کا ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے خالق، مالک اور رازق یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان سکیں. ہمارے لیے، ہم تو مسلمان ہیں، مگر ان نعمتوں پر غور و فکر کریں تو اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھتی ہے اور بڑھے گی، اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں. بہت اہم ایک نقطہ واٹر سائیکل کے بارے میں، یہ جو بارش کا عمل ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ایک نوٹ. سمندر کے بخارات، یہ جو ایویپریشن ہوتی ہے نا، سمندر کے پانی کے قطروں سے ایویپریشن، سمندر کے بخارات سے بادلوں کا بننا، اربوں ٹن پانی کا ہواؤں کے سہارے ہزاروں میلوں کے فاصلے طے کر کے مختلف علاقوں میں بارش برسانا، ان بارشوں سے ندی، نالوں اور دریاؤں کے سلسلوں کا جنم لینا، انسانی آبادیوں سے میلوں کی بلندیوں پر گلیشیئرز کی صورت میں پانی کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذخائر، اوور ہیڈ ٹینکس کا وجود میں آنا. پہاڑوں پر گلیشیئر، برف جم جاتی ہے، پانی سٹور ہو جاتا ہے، پھر گلیشیئرز کا پگھل کر ایک تسلسل کے ساتھ انسانی ضرورتوں کی سیرابی کا ذریعہ بننا. وہاں سے پانی مخلوق خدا استعمال کرتی ہے، اور اس سب کچھ کے بعد فالتو پانی کا پھر سے سمندر میں پہنچ جانا. یہ ہے پانی کی گردش، واٹر سائیکل کا عظیم الشان نظام جو قدرت کے بڑے بڑے عجائبات میں سے ہے. اور زبان حال سے یہ سارا عمل جو ہے بارش کا، زبان حال سے انسانی عقل اور شعور کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اس کے خالق کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے. یہ بخارات کا اٹھنا، یہ بادلوں کا بننا، یہ بارش کا برسنا گلیشیئرز کی شکل میں، یہ ٹنوں پانی کا جمع ہو جانا، وہاں سے پگھلنا، دریاؤں میں برس بہنا، لوگوں کی حاجات پورا ہونا، پھر سمندروں میں پانی کا جانا، یہ خود بخود تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کے نظارے ہیں. آیت نمبر 51، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا نبی ضرور بھیج دیتے. علمی بات، اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بستی میں بھی پیغمبر بھیج سکتا تھا، لیکن عام طور پر ایک قوم کی طرف ایک پیغمبر ہی مبعوث کیا جاتا رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 7 میں یہ بات آئی ہے. ہر علاقے، ہر قوم میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. ان پیغمبروں کو ہمیشہ ایسے شہر میں مبعوث کیا جاتا. مبعوث بھیجنا مراد رسول بنا کر بھیجنا.
ان پیغمبروں کو ہمیشہ ایسے شہروں میں مبعوث کیا جاتا تھا جو متعلقہ قوم یا علاقے کے ثقافتی، علمی، تہذیبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہوتا تھا۔ یعنی ہر گلی میں تو پیغمبروں کو نہیں بھیجا گیا نا، ایسے مرکزی شہر میں جہاں اس پورے علاقے کی ثقافت، اس کا کلچر، اس کی علمی وراثت، اس کی تہذیبی وراثت، یعنی کہیے کہ جو اس کا سویلائزیشن کا معاملہ اور سیاسی مرکز کی حیثیت سے وہ علاقہ یا شہر مشہور ہوتا، وہاں پیغمبروں کو بھیجا جاتا۔ کیونکہ کسی بھی علاقے کی عوام ہر پہلو سے اپنے مرکزی شہر میں پروان چڑھنے والے رجحانات کی پیروی کرتی ہے، مرکزی شہر کے رجحانات کی پیروی بھی کرتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بستیاں، محلے، ان کا تعلق بڑی بستی سے قائم بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو بڑی بستی میں، مرکزی شہر میں، مرکزی بستی میں جہاں پیغمبر آتے تو بقیہ لوگوں تک بھی پیغام پہنچنا آسان ہو جاتا۔ آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں۔ یہ آیت نمبر 52، اس کی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بات نہ مانیں، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا گیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام تو ہمیشہ اپنے رب کے ہی اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا حکم کیا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کریں۔ ایک نقطہ تو یہ سمجھ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے خطاب فرما کر امت کو تعلیم دی جا رہی کہ کافروں کی بات نہیں ماننی، حضور تو اللہ تعالیٰ ہی کے اطاعت گزار، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ ہی کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں جہاد محنت اور جد و جہد کے مفہوم میں ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورتوں میں قتال کا ذکر آتا ہے، وہ تو جنگ ہے، جہاد کوشش، محنت، جد و جہد کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ مشرکین مکہ کا طرز عمل، مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم بیان نہ کریں، اس کی تبلیغ نہ کریں، یا قرآن حکیم کو ان کی مرضی کے مطابق بدل دیں معاذ اللہ، یا پھر کم از کم ان کے بتوں کو برا نہ کہیں۔ یہ ان کے مطالبات اور تقاضے تھے مشرکین مکہ کے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا مشرکین مکہ سے جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کیا، اور پھر مدنی زندگی میں تلوار کے ذریعے بھی ان سے جہاد کیا، جس کو ہم قتال کہتے ہیں۔ یہاں بڑے جہاد کا ذکر آیا، وہ 13 برس مکی دور کا بڑا جہاد کیا ہے؟ قرآن حکیم کے ذریعے دعوت و تبلیغ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا جہاد قرار دیا۔ توحید کی دعوت دی جائے، شرک کی نفی کی جائے، ان کے غلط تصورات کی نفی کی جائے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ یہ بڑا جہاد مکے کے 13 برس ہوا، قرآن کریم کے ذریعے سے دعوت ہے، تبلیغ ہے، توحید کا درس ہے، شرک کی نفی ہے، یہ سارے امور قرآن پاک کے ذریعے انجام دیے گئے۔ ایک اہم علمی بات بڑی توجہ طلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قرآن حکیم کے احکام کی تبلیغ و تعلیم کے ضمن میں جو رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں، انہیں عزم و استقامت اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے جائیے۔ لوگوں کے طرح طرح کے مطالبات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ ان کے مقابلے میں قرآن حکیم کے اس عظیم الشان اور مقدس ہتھیار کے ذریعے لگاتار جہاد کرتے رہیں، تاکہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت اچھی طرح پوری ہو جائے، تاکہ جس کے اندر قبول حق کے لیے کوئی ادنا سی بھی طلب موجود ہو وہ حق کو قبول کر لے، اور کسی کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کوئی عذر یعنی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ بس یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق کی بات پیش کیجیے، اور قرآن پاک بہت بڑا ذریعہ ہے جہاد کا، اس کو پھیلائیے تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ پھر جو چاہے قبول کرے کامیاب ہو، جو چاہے انکار کرے ناکام ہوگا، لیکن کوئی بہانہ کل کسی کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن پاک کے ذریعے جہاد کرنا ہے۔ آج کس نے؟ میں نے اور آپ نے۔ دین کی دعوت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دین کے پیغام کو عام کرنا ہو، پہلا اولین اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 53، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ۔ یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان،
زمین پر بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں دو سمندر یا پھر دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں. یاد آ گیا آپ کو سورہ رحمان میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہی نقطہ یہاں پر بھی ہے. زمین پر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں دو سمندر یا پھر دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں اور ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا. اس کی ایک مثال گلف آف الاسکا ہے. الاسکا کے علاقے میں بھی اس کی مثال موجود ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں بھی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. نیز پاکستان میں اس کی مثال دریائے کابل اور دریائے سندھ کا ملاپ ہے، اور یہ منظر اٹک کے قریب بھی دیکھا جا سکتا ہے، پاکستان کا علاقہ اٹک. مزید برآں کبھی ایک طرف کھاری سمندری پانی ہوتا ہے اور دوسری طرف میٹھا پانی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال قدرت اور صنعت کا شاہکار ہے کہ میٹھا پانی کڑوے اور کھارے یعنی نمکین پانی کے ساتھ سمندر کے اندر دور تک ملنے نہیں پاتا. کبھی تو دو دریا چل رہے ہیں، دریائے کابل دریائے سندھ کا ذکر آیا، ایک کا پانی گدلا دوسرے کا صاف شفاف، ایک کا ذائقہ الگ دوسرے کا ذائقہ الگ. اور کبھی سمندر کے بیچوں بیچ ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ بالکل سمندر کے کھارے پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا انتظام فرما دیتا ہے، اور ایک پانی دوسرے پانی سے کلر میں بالکل مختلف ہے، ذائقے میں بالکل مختلف ہے، اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. دونوں یعنی میٹھے اور کھاری پانی کے درمیان آڑ ہے. ان کے درمیان ایک آڑ ہے جسے ہوموجنائزنگ زون یا سیپریٹنگ زون کہا جاتا ہے، جو میٹھے اور کھارے پانی کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے. اگلا نقطہ بڑا اہم ہے، سمندری پانی کو کھارا رکھنے میں حکمت. سمندری پانی کو کھارا رکھنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. میٹھا پانی زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ کھارا پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو. اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا. ہزاروں برس سے سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہی میں گل سڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں ملاحت نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی. ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پانی بھی پاک ہے. یہ ہے جو کھارے پانی کی حکمت کہ اس قدر صدیوں سے سلسلے جاری ہیں اور ہزاروں جانور ان میں مر جاتے، مگر اس سمندر کے پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آیت نمبر 54. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہ یہ جس سے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، پھر اسے خاندانی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. اس آیت کی تشریح، آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان، مستقل اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر چل رہا ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت تخلیق کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی تمام مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا. انسان کو پانی سے پیدا کرنے سے مراد یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی کے نطفے سے پیدا فرمایا. یہ بات 18ویں پارے کے شروع میں سورۃ المؤمنون میں بھی ہم نے پڑھی ہے. تو ایک قطرہ اس کے معمولی جز سے اللہ انسان کو پیدا فرماتا ہے. نسب سے مراد خونی رشتہ جو والدین سے حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان اپنے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے. خونی رشتے جو ماں باپ کے ذریعے ملتے ہیں اور پھر بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے تعلق بنتا ہے. سحر سے مراد یہ صاد ہا را، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو بیوی کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو عرف عام میں سسرالی رشتہ کہتے ہیں، جو کہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سسرالی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے. یعنی سسرالی رشتہ، سحر کیا ہے؟ سسرالی رشتہ جو بیوی سے نکاح ایک شخص کا ہوا، ایک خاتون سے، وہ اس کی بیوی ہو گئی. اب جو رشتے بنیں گے یعنی اس بیوی کے ماں باپ اس شخص کے کیا ہو جائیں گے؟ ساس سسر. اور جیسے ایک شخص کا اپنی والدہ سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ساس سے نکاح بھی حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں بھی رشتے قائم ہوتے ہیں اور دین سسرالی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. عملی پہلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ دونوں رشتے بہت بڑی نعمت ہیں، خواہ وہ والدین کی طرف سے ہوں یا بیوی یعنی سسرال کی طرف سے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ آدمی ان رشتوں کا بھی حق ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ آج لوگ کہتے 3 سال سے بھائی سے بات نہیں کی، 5 سال سے سسرال کی شکل نہیں دیکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے جو رشتے کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں تمام رشتوں کا لحاظ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ خاندانی نظام، یہ فیملی فیبرک، یہ رشتے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ دنیا میں بہت سارے ممالک میں رشتے ختم ہو گئے، لوگ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں، بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ اللہ کے عطا کردہ ان رشتوں کی، جو رشتے اس نے نعمت کے طور پر عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 55، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ پوجتے اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کی پشت پناہی کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ مشرکین کی خرابی کا ذکر۔ مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بات بار بار ہمارے سامنے آ گئی، جھوٹے معبودوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کافر ہیں۔ کافر اپنے رب کے مخالف ہیں اور رب کی توحید کے خلاف دلائل دیتے ہیں، یعنی کافروں کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں اس کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی ساری توانائیاں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور کافروں کی حمایت کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ یہ ہے کافروں کا طرز عمل، دین مخالفت پر لگے رہتے ہیں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی در حقیقت شیطان کی مدد ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ جس طرح وہ نافرمانی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مستحق ہوا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ اس لیے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے خلاف شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ ہر سطح پر ایسے لوگوں کو نیچا دکھایا جائے اور ہر محاذ پر ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ تو اسلام کی راہ میں رکاوٹیں شیطان اور اس کی پارٹی کے لوگ ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخالفت ہے اصل میں، اور جو اللہ کی مخالفت پر اتر آئے اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 56، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام یعنی حق کی دعوت دیتے رہیں، جو قبول نہ کرے اس کی طرف سے غمگین نہ ہو۔ اگر کافر ایمان نہیں لاتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان کی دشمنی اور مخالفت سے باز نہیں آتے تو اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمانوں کو آخرت کے برے انجام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے، نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا۔ یہ سزا دینا، جزا دینا، یہ فیصلے کس نے کرنے؟ اللہ نے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ یہ تسلی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دی گئی ہے۔ اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 ہے، 57، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ دعوت و تبلیغ کے صلے میں قوم سے اجرت کی طلب، بہت اہم نکتہ۔ لوگوں کا مال تھوڑی بٹورنا دین کا کام کرنے والوں کو، ہاں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام پر قوم سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نہ کوئی مالی اور نہ ہی اور کسی قسم کا صلہ چاہتے تھے، جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 86 میں بات آئی ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ علیہ السلام کا اپنی قوم سے مطالبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ دین قبول کر لے۔ یہ ہے اصل دعوت کہ جو چاہے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ عملی پہلو، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بالکل بے لوث اور اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ بے لوث،
کوئی غرض نہیں ہوتی لوگ بھلائی پر آ جائیں، یہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اور اخلاص پر مبنی دعوت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ ہمیں بھی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دوسروں کو خیر کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ دعوت دین کا کام اب ہم نے کرنا ہے، امت نے۔ آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند امور کی تلقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیے، اور یہ حضور کے ذریعے امت کو بھی تعلیم ہے۔ توکل علی اللہ سے مراد یعنی اللہ پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بھروسہ اسباب پر نہیں، چیزوں پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہو، خالق کائنات پر۔ خوف، امید، اعتماد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہو۔ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، کیونکہ وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت نہیں آنے والی، اور کل اختیار اور کل خیر حقیقتاً اور مستقلاً اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کل اختیار، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 الفاظ کو ہم پھر دہرا لیتے ہیں، یہ ہم اصطلاحات پہلے بھی سمجھ چکے۔ تسبیح کے معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، کمی اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک، یعنی اس میں کوئی کمی، کوئی عیب نہیں ہے۔ حمد کے معنی یہ تو ہمیں معلوم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر خیر اور بھلائی کا اعلان کرنا، نیز شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان بندوں کے لیے وعید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہی جزا اور سزا ملے گی، اور کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 59، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اس آیت کی تشریح، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے مراد کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد پوری کائنات ہے۔ ہمارے عام الفاظ میں اللہ جو قرآن میں بیان فرماتا ہے زمین و آسمان، یہ پوری کائنات کے لیے الفاظ بیان ہوئے۔ اس سے مراد پوری کائنات ہے، ہم سے دور ترین چیز آسمان ہے اور قریب ترین چیز زمین ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان پوری کائنات آ جاتی ہے۔ عرش سے مراد 7ویں آسمان سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے۔ مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ فرما ہونے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش یعنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کا عرش ہے، کیفیت سمجھنا مشکل۔ اللہ جلوہ فرما ہوا، کیسے ہوا، اس کیفیت کو سمجھنا مشکل۔ اس کی اصل کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اصل مقصد یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض خالق کائنات ہی نہیں بلکہ مدبر کائنات بھی ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مدبر انتظام چلانے والا۔ اللہ نے صرف کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ پوری کائنات کا مکمل نظام بھی چلا رہا ہے۔ اس نے نہ تو اپنی خلق کو پیدا کر کے دوسروں کے حوالے کیا کہ وہ اس پر حکم چلائیں، نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصے کو خود مختار بنایا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے، نہیں، کل اختیار اللہ کے پاس ہے، بلکہ عملاً تمام کائنات کی تدبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عملاً وہی سارے جہان پر اپنا حکم فرما رہا ہے۔ یہ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تھوڑا سا انسانوں کو دیا عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق پھر آخرت پہ فیصلے ہونے۔ باقی آنکھ بولنا شروع کر دے، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا۔ اس آنکھ کو اللہ نے بولنے کا اختیار، دیکھنے کا اختیار دیا، بولنے کا نہیں۔ یہ دیکھے گی، بولے گی نہیں۔ کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔
آیت میں مذکور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر، الرحمن اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا صفاتی نام آیا، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ قریش مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے نا واقف تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام ہے جس میں رحمت کا مادہ اپنے جوش پر پایا جاتا ہے۔ رحمان کے بارے میں پوچھنے کا ذکر، رحمان کے بارے میں کسی باخبر یعنی آسمانی کتابوں کے جاننے والے سے پوچھنے کا ذکر فرمایا گیا۔ مشرکین مکہ کو نہیں پتا، ارے بھائی ان سے پوچھو جو آسمانی کتابوں کے جاننے والے ہیں۔ اس کی بھی تھوڑی آگے ہم تشریح کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے باخبر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور ان میں سب سے بڑا مرتبہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو کہ سب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے امام ہیں، جن کی ذات گرامی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع فرما دیے۔ لہذا رحمان و رحیم رب کی صحیح معرفت انہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کے بعد علماء کرام میں جو حدیث مبارک کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر خبریں انبیاء نے دی ہیں، اور ان سے بڑھ کر امام الانبیاء جو سب انبیاء کے امام ہیں انہوں نے دی، اور انبیاء کے بعد علماء ان کے وارث وہ رحمان کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پوچھ لو کسی خبر رکھنے والے سے، اس کی تشریح ہمارے سامنے آئی۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 60۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور یہ بات انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ یہ مشرکین کا ذکر آیا ہے۔ آیت میں اہل مکہ کو سجدہ کرنے کا حکم، اس آیت میں اہل مکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، مگر اہل مکہ رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے مابین حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے فرمایا، کاتب لکھنے والا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں حدیبیہ پیکٹ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو کفار کے نمائندے سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے، بلکہ آپ بسمک اللہم لکھیے، اللہ کے نام سے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت۔ تو مشرکین اعتراض کرتے تھے تو رحمان کا تعارف تو اللہ کے رسولوں نے دیا، پچھلی کتابوں نے دیا، یہ وضاحت ہمارے سامنے آ گئی۔ آخری بات ہے سجدہ تلاوت کی دعا۔ سجدہ تلاوت یہ آیت کریمہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ باقی بات ہم پہلے بتا چکے، کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو یا ہم کہیں تلاوت براہ راست سن رہے ہوں تو سجدہ لازم ہوتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام میں لازم نہیں ہوتا، کوئی کرے تو اچھی بات۔ سجدہ تلاوت میں اگر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر یہ دعا پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسنون دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت و طاقت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ یہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی احادیث کی کتب میں روایت موجود ہے۔ یہ دعا ہمیں سجدہ تلاوت میں ادا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔